बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम रज़ा नूरी साहब, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आज कुर्बानी के मसाइल के हवाला से गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हमने इन्वाइट किया हुआ है अपने स्टूडियो में मारूफ समाजी शख्सियत और शहरी आज़ादियों के मुहाफ़िज़ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जफाकश वर्कर्स फेडरेशन के लीगल एडवाइज़र जनाब मोहम्मद इस्लाम अंजम साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और 24 ईयर से ये शोबाए वकालत के साथ मुंसलिक हैं। आज स्पेशली हमारी इन्विटेशन पर लाहौर से तशरीफ़ लाए, मैं जनाब को खुश आमदीद कहूँगा। उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं बरखुरदार हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब, इनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। और साथ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब राय मोहम्मद शहजाद साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री हैं। आज हमारे स्टूडियो में फ़र्स्ट टाइम तशरीफ़ लाए हैं, मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहूँगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगे। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब से कि वो तलावत कलाम पाक के साथ साथ बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदतों और मोहब्बतों के भी फूल निछावर करेंगे। जनाब हाफिज़ शुएब साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دربار میں حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دربار میں حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری،
کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے حافظ محمد شعیب صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فرزندان توحید قربانی کے جذبہ کے تحت سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ 24 آورز جو ہے، دن اور رات، بچے بوڑھے سبھی جو ہیں وہ ایک کیے ہوئے ہیں، تو بہت سارے جانور جو ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں۔ تو قربانی کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے، قربانی کا کیا مقصد ہے، اور قربانی کے جو مقاصد ہیں ان کو امت محمدی جو ہے وہ کہاں تک کامیاب ہو رہی ہے، اور قربانی کے جو مسائل ہیں جانور خریدنے کے حوالے سے، ان سے ہم گزارش کریں گے حضرت علامہ مولانا نعیم رضا صاحب سے۔ حضور ہمیں بتائیے گا کہ قربانی جو ہے اس کی اصل روح کیا ہے اور اس کو ہم کہاں تک جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں۔ دوسرا، جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے جو ہے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ کیسے جانور جو ہیں ان کو خریدنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو میں پی ایس اے ڈیجیٹل اس کی انتظامیہ، بالخصوص جناب محمد احمد ساجد صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر اہتمام ہر وہ پروگرام جس کی عوام الناس کو ضرورت تھی وہ پلیٹ فارم پہ پیش کیا، جس میں مذہبی بھی ہیں، سماجی بھی، سیاسی بھی، جو بھی ملکی حالات کے پیش نظر جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ ان پروگرام کو پیش کرنے میں پیش قدم رہتے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس دفعہ بھی میں نے ذہن میں خیال کیا بھی شاید محمد احمد ساجد صاحب بھول گئے، لیکن ہوا یہ کہ اچانک ہی ان کے ساتھ بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ہمارے بہت ہی محترم جناب محمد اسلام انجم صاحب، جو کہ سینئر قانون دان ہیں سپریم کورٹ کے، وہ تشریف لائے، اور ساتھ ہی مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی گفتگو ہے ملکی حالات کے پیش نظر جو بھی معاملات چل رہے ہیں، اور آپ بھی حاضر ہوئیے گا کہ قربانی کے مسائل کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ تو بہرکیف قربانی جو ہے نا، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ قربانی دیکھا جائے تو اسلامی جو سال اور ماہ ہیں، اس کا پہلا سال وہ بھی قربانی ہے، اور آخری سال کا مہینہ جو ہے وہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام شریف، جس میں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاران نے اسلام کی خاطر قربانی پیش کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پورا کنبہ جو تھا وہ اسلام کے نام پہ قربان کیا۔ اور سال کا آخری مہینہ دیکھا جائے تو ذی الحجہ شریف، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، وہ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان کے مطابق۔ یہی بات قرآن پاک بھی شاہد ہے اس میں کہ آپ نے خواب میں دیکھا، اشارہ ہوا کہ کوئی پیاری چیز جو ہے اس کو قربان کیا جائے۔
آپ نے اونٹ قربان کیے، پھر اشارہ ہوا کہ اور جو قربان پیاری چیز ہے اس کو قربان کیا جائے، آپ نے یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ، دمبے وغیرہ وہ قربان کیے۔ تیسری رات پھر اشارہ ہوا کہ ابراہیم جو سب سے پیاری چیز ہے، اشارہ دیا گیا کہ وہ بیٹا جس کو تو نے بڑھاپے کے عالم میں مجھ سے مانگا، میں نے تجھے عطا کیا، اور پھر میرے فرمان کے مطابق تو ایسی جگہ پہ اس کو چھوڑ کر آیا، بھی وادن غیر ذی زرعٍ، جہاں زراعت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس بیٹے کو قربان کر۔ بس جب اشارہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ 1 مہینے کا سفر جو تھا آپ نے طے کیا۔ طے کرنے کے بعد آپ جب سرزمین مکہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مائی صاحبہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، بیٹا ہے، فلما بلغ معه السعی، یعنی چلنے پھرنے کے لائق تھا، بعض کہتے ہیں 8 سال کی عمر تھی، 12 سال کی عمر، تو باہر کیف دیکھا تو وہ بھی قربان ہو گئے، ماں اور بیٹا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر یعنی گلے ملے۔ اب بیٹے کے گلے ملنے کے بعد آپ نے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، دوست کی دعوت ہے۔ بہرکیف ماں بھی صابرہ اور شاکرہ تھی، انہوں نے بیٹے کو نہلایا، خوبصورت کپڑے پہنائے، سرما پہنایا، سر پہ کنگھی کی، بال صاف کیے، تیل لگایا، لگانے کے بعد بچے کو باپ کے ساتھ یعنی بھیج دیا۔ اب باپ بیٹا جا رہے ہیں تو باپ نے محبت بھری نظر سے بیٹے کو دیکھا اور فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ یہاں لکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہوا تھا، تو پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ تو اس میں محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ بیٹا جو ہے جب وہ یعنی یس میں جواب دے گا تو جتنا ابراہیم علیہ السلام کو ثواب ہوگا اتنا بیٹے کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو بیٹا جو تھا نا وہ بھی بڑا یعنی نبی تھا، نبی کا بیٹا تھا، اور ایک پاکیزہ گودی میں یعنی وہ اس نے یعنی پرورش حاصل کی، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فوری بغیر کسی جھجک کے آپ نے کہا یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جی جیسے آپ کو حکم ہوا ہے کرو، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو اس قربانی کو لے کر آپ جب چلے نا تو لٹا کر چھری کو چلایا، جب چلایا چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ یہاں ایک جاہلانہ مسئلہ تھوڑا سا احمد صاحب وہ عام مشہور ہے کہ آپ نے چھری کو غصے سے اوپر پھینکا، اوپر سے مکڑی جو تھی وہ ذبح ہو گئی، نیچے مچھلی ذبح ہو گئی۔ یہ ایک جہالت والی باتیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عوام الناس بھی عام مشہور ہے۔ آپ نے باہر چلایا تو چھری نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ مجھے زبان دے میں تیرے خلیل سے بات کروں۔ تو چھری کہنے لگی کہ حضور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ کو ایک دفعہ حکم ہوا تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، تو وہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے یعنی جلایا نہیں بلکہ یعنی ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہوگی۔ چھری نے کہا کہ مجھے 70 دفعہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسماعیل کا بال بھی نہیں کاٹنا، میری کیا مجال ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جب یعنی بیٹے کو لٹایا نا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا اللہ کے فرمان کے مطابق جھک گئے۔ جی اب باپ ہے بیٹا ہے، دیکھو نا ایک عظیم قربانی ہے کہ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق فلما اسلما وتلہ للجبین، آپ نے جبین کے بل لٹایا۔ جب لٹایا نا تو چھری جب چلائی، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی اور جب اتنا کہا جبریل امین نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اتنی بات ہوئی تو اچانک آپ کے ہاتھ کو تھوڑا سا خون لگا، تپش محسوس ہوئی، تو آپ نے کہا بھی الحمدللہ اللہ نے قربانی منظور کر لی۔ تو آنکھوں پہ جب پٹی کو ہٹایا گیا نا تو دیکھا کہ جنت سے مینڈا جو تھا وہ ذبح ہو چکا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے وللہ الحمد۔ ان تینوں کی بات کو بھی اللہ نے یہ بڑا پسند کیا، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو ہے نا یعنی یہ تشریق تکبیرات تشریق جو ہے ان کو پڑھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔
ہے جی. تو بہرکیف قربانی جو تھی یہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر کے وفدیناہ بذبح عظیم کا آپ مصداق یعنی ٹھہرائے گئے. اور حضرت امام حسین آپ نے یعنی یہی قربانی جو تھی نا وفدیناہ بذبح، بعض نے لکھا ہے کہ فدیہ عظیم جو تھا وہ حضرت امام حسین کی شکل میں وہ پیش کیا گیا. اور آپ نے بھی یعنی وہاں کوئی باویلا نہیں کیا، اپنے آپ کو یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو بہرکیف قربانی کے جانور کے لیے آج کل خرید و فروخت جاری ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم وعلی صراط متاعکم، اپنی قربانیوں کو بوٹا کرو، ان کو خوب یعنی پالو، یہ پر صراط میں آپ کی بطور سواری جو ہے نا یہ کام آئیں گی. تو جانور خریدنے کے لیے یعنی بعض کہتے ہیں جی وہ دوندہ ہونا چاہیے یا فلاں ہو. یہ دوندہ ہونا یہ شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ سال کی. بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، یہ 1 سال کا. گائے ہے، بھینس ہے، یہ 2 سال کی. اونٹ ہے یہ 5 سال کا ہے. جی اگر ایک دن بھی سال سے کم ہوگا تو قربانی نہیں لگے گی. لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ دوندہ ہے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں. بھائی دوندہ ہو یا نہ ہو، اگر یعنی جو بیچنے والا ہے وہ واقعی متقی و پرہیزگار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محنت کی ہے، سال بھر میں نے پالا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ سال سے یعنی زیادہ ہے، تو یعنی اگر دوندہ نہ بھی ہو تو اس کو خرید لینا چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی احتیاط جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور جو عام مسئلہ ایک چل رہا ہے کہ بھیڑ وہ دور سے دیکھنے والے کو اگر 6 ماہ کی بھی ہے تو وہ سال بھر کی معلوم ہو تو وہ یعنی کر سکتے ہیں. یہ ایک یعنی وہ حضرت بردہ بن نجار اکار اسلام کے صحابی تھے جو حدیث پاک میں آتا ہے. وہ ہوا کیا کہ فجر کی نماز کے بعد فوری انہوں نے قربانی کر کے اس کا گوشت آقا اسلام کی بارگاہ میں لے کر آ گئے. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور قربانی کے. فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے نا وہ قربانی نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ گاؤں میں. وہ گاؤں میں قربانی جو ہے نا وہ عید فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. لا صلاۃ لا جمعۃ ولا عید الا فی جامع مصر نا. حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عید جو ہے وہ جامع مصر جو ہے بڑا شہر جس میں فیصلے بھی ہوتے ہوں، خرید و فروخت بھی ہوتے ہو، بازار بھی ہوں سارے، اس میں یعنی یہ ہو سکتا ہے. گاؤں میں وہ پہلے کر سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ تیری قربانی جو ہے نا گوشت کھا سکتا ہے، قربانی نہیں ہے. آپ گئے، انہوں نے کوشش کی تو ایک جانور جو وہ لے کر انہوں نے کہا حضور میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ چھوٹا ملا ہے. فرمایا تیرے لیے جائز ہے. ہاں اس کے آپ نے حضور نے خاص یعنی آقا سامنے خاص فرمایا تیرے لیے جائز ہے. تو یہاں وہ کئی ایسے لوگ وہ عام مشہور ہو گیا کہ جی وہ بھیڑ جو ہے وہ اس کی قربانی جو ہے وہ 6 مہینے کے اگر دور سے سال بھر کی نظر آئے تو اس کو کر سکتے ہیں. حالانکہ جو یہ مسئلہ ہے وہ کیا لکھا گیا ہے کہ ایسا دمبا ہوا الیاتن جس کی چکلی ہو. لفظ آتا ہے کہ دمبا جس کی چکلی ہو، وہ اتنا فربا ہو کہ دور سے دیکھنے والوں کو سال بھر کا معلوم ہو تو وہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اس میں وہ بھیڑ وغیرہ کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے. اس غلط فہمی کو بھی دور کیا جائے. ایسی گائے اور بھینس وغیرہ وہ 2 سال کی ہو اور اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہو اس میں بھی 7 حصے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ یعنی کی جائے. اور آج یعنی خرید و فروخت ہو رہی ہے بازار میں، تو اب یعنی خریدنے والے جو ہیں وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جانور جو ہے وہ بے عیب ہو. اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، فربا ہو، خوبصورت ہو، اور عمر میں پورا ہو. ایسا نہ ہو کہ چھوٹا ہو یا صرف دل میں یہ خیال آ جاتا ہے بس جی قربانی کرنی ہے ہم نے جو بھی ہے. یہ بات نہیں ہے. اور پھر قربانی کے لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب قربانی دی جاتی ہے نا، ہمارے یہاں ہوتا ہے گھر میں لے گئے بچوں یہ آپ کی قربانی ہے. نہیں، آپ کی قربانی نہیں. قربانی ایک کا نام لیا جائے گا کہ یہ فلاں کی قربانی ہے. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ قربانی جو ہے یہ کن لوگوں پر جو ہے یہ واجب ہے؟ ہاں، جو صاحب نصاب ہے نا، صاحب نصاب ان پہ واجب ہے. صاحب نصاب جیسے زکوٰۃ کا جو ہوتا ہے 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا اتنی مالیت اس کے پاس ہے تو اس پہ واجب ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کرے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی یعنی حرج نہیں ہے. لیکن صاحب نصاب جو ہے اس پہ واجب ہے. اور یہاں ایک اور بھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ میں نے کی ہے آئندہ جو ہے وہ بیوی کر لے گی. نہیں، جو صاحب نصاب ہے اس پہ واجب ہے، اس پہ ضروری ہے. اس میں یہ نہیں کہ اس دفعہ کر لی، یہ ہر سال جو ہے وہ انسان پہ واجب ہے جو بھی صاحب نصاب ہے. اور یہاں مسائل ہو جائیں، یہ کاروبار تو بچہ کر رہا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، بینک بیلنس بھی اس کے پاس ہے، چھپایا ہوا بھی ہے. بس اوقات والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دوست آئیں تو اس میں ہزاروں روپے وہ خرچ کر دیتا ہے. لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ابا جی بیٹھے ہیں جی وہ کریں یا میں کروں. بھئی صاحب نصاب تو ہے، پہلے تیرے اوپر ہے. اگر تیرا باپ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے اس کو بھی یعنی قربانی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خود کر رہا ہے
جو صاحب نصاب ہے وہ خود کر رہا ہے، وہ آگے اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہیں، ان کے لیے قربانی کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے عطا کیا ہو تو آقا علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ بھی آپ کے نام کی قربانی کی جائے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے، ایک اہل محبت نے لکھا کہ جو آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی ہوتی ہے نا، ایک تو اس کا گوشت جو ہے وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. دوسرا وہ بندہ جس کو برائی کی عادت ہے، یا جیسے یہ ہیرون وغیرہ کا عادی کو بن گیا، اگر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کا گوشت کھلایا جائے، اس میں وہ عادات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ بیماری جو ہے نا اس سے اس کو تندرستی یعنی مل سکتی ہے. یہ بھی یعنی خاصا ہے. تو والدین کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، عزیز و اقارب کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی. بلکہ آقا علیہ السلام نے جو قربانی ہمیشہ قربانیاں کی ہیں، آپ نے 10 سال تک قربانی کرتے رہے. 2 قربانی، ایک قربانی اپنی کی، ایک امت مصطفیٰ کے لیے کی. اور علی پاک بھی 2 قربانی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ. آپ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں؟ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے رہنا. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک اپنی قربانی کرو اور ایک میری قربانی کیا کرو. آقا علی پاک بھی 2 قربانیاں کرتے رہے. جی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب معروف قانون دان محمد اسلام انجم، ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ. سر آپ کو میں بہت ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو سلوٹ بھی پیش کروں گا کہ آپ جب بھی آتے ہیں آپ کی محبت ہوتی ہے کہ آپ مجھے لازمی جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کوئی جانور وغیرہ خرید لیا ہے آپ نے؟ ایک عدد بکرا اللہ نے توفیق دی ہے جی. اچھا سندھ سے آتا ہے جی ہر سال. اچھا سخی لال شہباز قلندر کی دھرتی سے وہاں 2 دوست آتے ہیں، اسپیشلی وہ پورا سال وہاں ہوتا ہے. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اچھا سر، آپ علامہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے مسائل قربانی کے حوالہ سے. ہمارے مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں. اب مطلب یہ ایک بات ہے ناظرین نے، علامہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک صحابی رسول حضرت بردہ بن نیار کے حوالہ سے بتا رہے تھے کہ صرف سنگل پرسن کے لیے اختیارات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ، کہ انہوں نے ایک صحابی کے لیے جو ہے وہ 6 ماہ کا جانور جو ہے وہ الاؤ کیا ہے، باقی کے لیے نہیں کیا، کیونکہ اس کا پہلا جانور جو ہے وہ مر گیا تھا یا پہلے کر لی تھی اس نے. تو دوسری قربانی جب انہوں نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تیرے لیے، باقی قوم کے لیے، باقی امتوں کے لیے نہیں ہے. تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ جی موٹا ہونا چاہیے، 6 ماہ کا ہونا چاہیے لیکن لگتا سال کا ہو. ایسا کوئی سین نہیں ہے. پورے سال کا جانور جو ہے وہ آپ نے خریدنا ہے، اچھا جانور خریدنا ہے، موٹا جانور خریدنا ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، جو انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس پر ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ عمل کر سکیں. دوسرے نمبر پہ ایک بات انہوں نے اور علامہ صاحب نے کی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، وہ بھی بڑی زبردست تھی، وہ یاد آ جائے گا تو میں آپ کو جو ہے وہ بھی بتاؤں گا. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف قانون دان. ویلکم ٹو دا شو ڈیئر. اور یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ ان کی جو جفاکش، کیا بات ہے، جفاکش آپ کارکنان میں آپ کا شمار ہے، اور ان کے نام پہ آپ نے ایک ورکرز فیڈریشن بنا دی ہے. یعنی کہ آپ لوگ تو اپنی جان دینے سے بھی نہیں ٹلیں گے، قربانی نہیں کریں گے. تو یہ بتائیے گا کہ پی ایم صاحب جو ہے حال ہی میں ازبکستان کا جو ہے وہ دورہ کر کے آئے ہیں، جہاں پر کافی انہوں نے ایم او یو سائن کیے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے کیبنٹ کے لوگ بھی تھے، تو پریزیڈنٹ کی دعوت پر ادھر گئے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ افغانی جو ہیں یہ رہتے بھی پاکستان میں ہیں، کھاتے بھی پاکستان کا ہیں، اور زہر بھی پاکستان کے خلاف اگلتے ہیں. اور وہ جو غنی صاحب ہیں پریزیڈنٹ ہیں ان کے، وہ انڈیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ مودی سرکار لانتی پرائم منسٹر جو ہے، ان کے کہنے پر جو ہے وہ ادھر اسلحہ گولہ بارود بھی چل رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ادھر جا کے وہ پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں. اس حوالہ سے بھی ہمارے ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں مشکور ہوں محمد ساجد صاحب کو انہوں نے موقع دیا. میں خاص طور پہ ہماری جو ڈسٹرکٹ قیادت ہے جس میں اجتماع جناب معظم جہاں سے بھٹو صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور منظور احمد بھٹو صاحب کا خاص طور پہ. یہ ہماری
खूबसूरत क़यादत है। मैं कम टू पॉइंट, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो विजन है वो अंडर द लॉ है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 4 में क्लियर है कि जो तमाम अदारे हैं अपने अपने रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल, सहाफ़त है, सहाफ़त अपना रोल प्ले करेगी, अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, अफवाज पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेंगी। तो जब ये तमाम अदारे एक लाइन और स्ट्रीम लाइन के अंदर होंगे तो मुल्क की तरक्की कोई नहीं रुक सकती। अलमिया ये रहा है, इससे कबल अजीम जितनी भी सियासी जमातें आईं वो एक पेज पे नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की मिसाल ले लें, पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, उन्होंने जिस तरह लूट खसूट की, मुल्क को बहरान में दाखिल किया। तो आपको याद होगा 71 के बाद जो डॉलर से कबल ₹4 का डॉलर था, उसके बाद ये डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा, बहरान आया। 92 में ये घी जो था ₹50 पर केजी था, यकदम ये 200 पे चला गया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, किसी ने नहीं बोला। मामला ये है कि हम लोग सिर्फ उस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं जो पॉलिसी दूसरे को डीफेम करने की होती है। हमें चाहिए कि हम डीफेमेशन की पॉलिसी से निकलें, मुल्क को हकीकी मानों में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने जिस विजन को दिया है उस विजन के मुताबिक लेके चलें, ना कि हम अपनी पुरानी वही लूट खसूट वाली पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब को। उन्होंने, इमरान खान साहब ने जो दौरा उज़्बेकिस्तान किया, उसमें मुल्क के जो जिस तरह उन्होंने बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से, जो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से और बैन अल-अक़वामी अमूर के हवाले से जिस तरह उनकी ग्रिप है और जितनी मजबूत तरीन टीम ने वो इतने ज़बरदस्त MOU साइन किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। यहाँ तक कि हमारा ये छोटा सा इलाका है, यहाँ CPEC मंजूर हुआ और अरब हार डॉलर्स की ये प्रोजेक्ट है और इसमें पाकिस्तान का CPEC की बहुत बड़ी कामयाबी है। बुनियादी चीज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। तो जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ नहीं कर सकती वो गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। इससे कबल भी एग्जीक्यूशन लॉ बिल्कुल नहीं हुई, अब एग्जीक्यूशन लॉ हुई है। हाँ, ये कहना कि 100% नहीं हुई, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि उसके वजह यह है कि जितने भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पे जो अदारे हैं, वो तमाम अपने अपने रोल में अभी उस तरह तवज्जो से अदा नहीं कर पा रहे। मतलब डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट है, डिप्टी कमिश्नर है, उसकी जो ज़िम्मेदारी है महंगाई को कंट्रोल करने की, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। वजह नून लीग से वाबस्तगी। प्रॉब्लम ये है पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी। हमारे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी इस वाबस्तगी से बाहर नहीं आ रही है। वो उनकी फुल फ्लैज गवर्नमेंट को फेल करने की एक साजिश है। वो कहते हैं यार ये इसको नाकाम किया जाए। बुनियादी तौर पे हम ये चाहते हैं कि अदारों की मजबूती तब मुमकिन है जब कोऑर्डिनेशन ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट्स हो। हमारी पब्लिक सेंटिमेंट की जो कोऑर्डिनेशन है वो मुमकिन नहीं है, कि उसकी वजह यह है कि हमारे पास वो इल्म नहीं है। हमें उसका इल्म ना होने की बुनियादी वजह क्या है? मीडिया। हमारा सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है माजरत के साथ। वो कभी भी पॉजिटिव बात नहीं हमारी को गवर्नमेंट की बताएगा। वजह कि उनको नजर आ रहा है कि अगर पॉजिटिव बात बता देंगे तो ये गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी। भाई ये कामयाब होगी तो आप सब लोग कामयाब होंगे। PM साहब ने तो कई दफा कहा मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है रहने की। लेकिन वजह ये है कि वो अदारे, हमारे मामलात, वो लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं ऐसी एक पॉजिटिव साइन मुल्क मौजूद है। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट आगे GDP देख लें, किस कहाँ पे आपका डॉलर और इस्टेब्लिशमेंट, चीज़ें, तरतीब, एक्यूरेसी ऑफ लॉ, ये कहाँ पे है? आप रूल ऑफ लॉ, अब फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ है रूल ऑफ लॉ आया है। जितने बिग गन्स हैं उनको अंडरमाइन किया गया और पकड़ा गया उनको, ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगी कहीं भी कामयाबी नहीं होगी। यही हमारा इंसाफ, तहरीक इंसाफ का विजन है, यही एजेंडा है, इसी को हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। वो मेरा एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि वो रात की चादर के किनारों पे लगी है आग, वो रात की चादर के किनारों पे लगी है आग, आसार बताते हैं कि सहर होके रहेगी। थैंक यू। अच्छा सर, बताइएगा कि आप अभी कह रहे थे कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं, AC साहबान हैं, उनकी वाबस्तगी जो है वो नून लीग से है, इस वजह से वो महंगाई का जिम्मेदार आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो है वो ठहरा दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब से बजट अनाउंस हुआ है उस वक्त से अब तक 3 मरतबा जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अभी हाल ही में आपकी जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ₹5.40 जो है वो पेट्रोल बढ़ाकर उन्होंने ईद का तोहफा दिया है। और साथ अगले दिन उन्होंने कबीना का इजलास बुलाकर जो है वो चीनी जो है वो पहले ही ₹100 से ज़्यादा उसको पर लगे हुए थे, उसमें उन्होंने ₹17 जो यूटिलिटी स्टोर की जो चीनी थी उस पर ₹17 उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। ₹150 आटे पे उन्होंने कर दिया है, बेसन उन्होंने बढ़ा दिया है। इसी तरह और उन्होंने चीज़ें जो हैं वो घी उन्होंने जो है वो ₹90 किलो के हिसाब से, आप यार को खुदा का खौफ खाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो नजर नहीं आ रहा, ये क्या, ये नून लीग कर रही है या ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रही है?
جی بنیادی اس تو پہ ذرا وضاحت جی جی کریں بالکل بالکل میں اس کے آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بنیادی وضاحت یہ ہے کہ جس وقت جو ادارہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اس کا تمام بوجھ گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہماری عوام ٹیکسز پے نہیں کرتی. ہمارا بنیادی طور پہ ملک کا انحصار ہے FBR ہمارا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہمارا ادارہ ہے وہ ٹیکسز کلیکشن کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بگ گنز ہیں جن کو ہاتھ ڈالتے ہیں ان کے اندر جو ٹیکسز کا نظام ہے وہ سارا شیٹر کر دیتے ہیں. ان کے ادارے ان کی پولیس ان کا معاملات انہوں نے اپنے باقاعدہ پے رول پہ ایون کہ میں اس میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں نیب نے بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالا ہے اور بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو چیز کو ریوائیو کرتے وقت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک یہ مہنگائی بالکل اس لیول پہ نہیں ہوگی. پی ایم صاحب اس کے اوپر بڑا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور پوری اسٹرکٹ ایکشنز ہو رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن بامر مجبوری انٹرنیشنل مارکیٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو پیچ اپ کرنے کے لیے اس کو روٹین میں لانے کے لیے ہمیں یہ ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ نہیں ہونے چاہیے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تیل کی آپ دیکھیں عالمی منڈی میں جو ہے وہ $64 فی بیرل کے حساب سے ریٹ چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیٹرول مہنگا کر دیا. وہ سمری تو پی ایم صاحب کو $11 کی بھیجی تھی لیکن وہ ہم نے پی ایم صاحب نے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے 5.40 کا جو ہے نا جی وہ انہوں نے اضافہ ریکمینڈ کیا ہے اور اب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے جبکہ عالمی اب قوم جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے. درست بالکل درست کہا. قوم کو سارے حقائق کا علم ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں ہمارا میڈیا اس میں رول پلے کرنا چاہیے. سچی بات کو آگے لانا چاہیے. ایسا ایماندار شریف النفس اور انتہائی آنیسٹ آدمی کبھی پاکستان گورنمنٹ میں نہیں آیا اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان اس میں موجود ہیں. ان کا ویژن موجود ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. پاکستان مضبوط ترین ہاتھوں میں ہوگا. ہماری اکانومی ہمارا سی پیک ہمارے بین الاقوامی معاہدے اس بات کی غمازی ہیں کہ آنے والا وقت بہت فیوچر برائٹ ہے. اور یہ جو موجودہ نظام ہے جو پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں منتقل ہوا اور جو قرضوں کا بوجھ جو بلینز میں ہمیں تحفتاً ملا اس کو ریموو کرنے کے لیے اور ہمارے جو ریزروز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایم شور کہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا یہ افغانستان کے حالات پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. وہ اشرف غنی جو ہے وہ بڑا چیخ رہا ہے کہ حضور یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جس کا سرگنا امریکن CIA ہے اور موساد ہے اور انڈین انٹیلیجنس ہے اور یہ راہ ہے. وہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اسٹرانگ ہو پاکستان کے ادارے اسٹرانگ ہوئے. یہ ان کی سازش ہے اور بدقسمتی سے ہمارے اپنے ذاتی لوگ وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوں گے. حق کی فتح ہوگی قربانی کی فتح ہوگی اور حق غالب آئے گا. طالبان اب آ گئے افغانستان میں. سر یہ ایک دیکھیں ہمارے لیے تمام مسلمان کل مسلمان اخوتن تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہمیں اپنے بھائیوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. سب کو ساتھ لے کر جانا چاہیے. جو لوگ ساتھ لے کر چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. مساوات کا اصول درس بنیادی اسلام کا درس ہے. نماز قرآن مساوات عدل استحکام یہ بنیادی فلسفی جو ہے اسلام کی ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ہوگا اور یہ سارا نظام درست ہوئے گا. طالبان اور یہ جو ساری آپ کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ترتیب میں آ جائیں گی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو بیس ہے وہ حویلی لکھا ہے اور آپ کو حویلی لکھا پہ اپنے شہر پہ فخر بھی ہے الحمدللہ. لیکن آپ کے گھر سے اگر تھوڑا آگے نکلیں تو ایک چکر چوک آ جاتا ہے جہاں پر پانی ہی پانی ہوتا ہے. بلدیہ کی طرف سے جو ہے وہ کوشش کے باوجود جو ہے وہ ناقص انتظامات ہوتے ہیں اور عید کے دنوں میں اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پانی جمع ہوگا. اس کی وجہ ریزن کیا ہوگی کہ جو جانوروں کی علائشیں ہیں وہ نالیوں میں ہوں گی. ہماری قوم جو ہے ہمارے شہری جو ہیں وہ مہربانی فرماتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ گند وہ نالیوں میں پھینکتے ہیں. گٹر بند ہو جاتے ہیں پانی ابلنے لگتا ہے. تو اس حوالے سے آپ بلدیہ کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں بلدیہ کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ چیف آفیسر کو بلدیہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ رول آف لا کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں. گورنمنٹ انہیں پراپر پے کرتی ہے. ہم ٹیکسز سے نظام چلا رہے ہیں تو ان کو اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی چاہیے. ادروائز سٹیزن پورٹل موجود ہے. شکایت فوری فارورڈ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کنسرن ڈپٹی کمشنر ول بی سسپینڈڈ. بہت شکریہ اسلام انجم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی خوبصورت باتیں کی. ناظرین پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو ہے میں یہاں پہ شاباش دینا جو ہے وہ بھی
مطلب ہے بھی مہنگائی ایک شہری کی حیثیت سے پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ پر جو ہے وہ غصہ نکالنا جو ہے وہ میرا رائٹ ہے، حق ہے، کیونکہ مہنگائی نے جو ہے وہ عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سب اچھا ہے، ملازمین طبقہ جو ہے وہ مر گیا ہے، جبکہ جب انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانا ہوتی ہیں تو وہ 150% بڑھا دیتے ہیں، اور جب کہیں کسی کو انہوں نے غریب ملازم کو دینا ہو تو وہ 25% اور 10%، اور وہ بھی اس عید پر نہیں ملا ہے۔ کہتے تھے کہ وہ ساتھ لگ جائے گا، وہ بھی نہیں ملا ہے۔ اب آگے پتہ نہیں یہ تبدیلی سرکار جو ہے یہ کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو افسران ہیں، ان کے جو ساتھ جو بیوروکریسی کام کر رہی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کی میں بات کر رہا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کا مورال جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ان کے اقدامات سے بلند ہوا ہے، اور یہ بات جو ہے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ پہلے حکم چلاتا تھا، لیکن اب وہ برابری کی بنیاد پر ہمارے پی ایم نے جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور اس پہ میں ان کو شاباش بھی دوں گا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ صاحب، بتائیے گا، آپ کی طرف دوبارہ بڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں امیر اور غریب، اللہ دونوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو یہ قربانی کے جانور جو ہیں یہ اگر اب ہمارے شہر میں چوریاں بھی ہو رہی ہیں، بکرے اٹھائے جا رہے ہیں، ایک امیر آدمی نے بکرا، مثال کے طور پہ اسلام انجم صاحب نے ایک بکرا سندھ کا لیا ہوا ہے، ایک کو میرے جیسا غریب آدمی بکرا لے لیتا ہے، اور وہ دونوں بکرے جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی بکرا، ان کو بھی لینا پڑے گا اور مجھے بھی لینا پڑے گا۔ علماء سے سننے کو یہ ملا ہے کہ جو اگر اس دوران بکرے مل جاتے ہیں، واپس مل جاتے ہیں، تو جو امیر آدمی ہے اس کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر جو غریب آدمی جس نے ایک گم ہو گیا تھا اس نے دوبارہ لیا تھا اس نیت سے کہ چلو میرا وہ گم ہو گیا، تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں غریب آدمی کو دونوں کرنے پڑیں گے اور امیر آدمی کو ایک کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا سا یہ رکھا ہے، فرق رکھا ہے، یہ پیکج غریبوں کے لیے جو ہے وہ ان کو ٹیکہ زیادہ جو ہے وہ لگ گیا ہے، مطلب اللہ کا فرمان ہے، حکم ہے، جانا تو ثواب کی نیت نہیں ہے۔ تو اس حوالہ سے ذرا بتائیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسا کیا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلام قربانی کا نام ہے، میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ تو اسلام انجم ہے نا، چمکتے ہوئے ستارے ہیں جی، اور قربانی جو ہے نا یہ ہمیشہ رنگ لاتی ہے، ٹھیک ہے نا، امیر قربانی دے یا غریب ہو، ٹھیک ہے نا، قربانی کا یعنی بہت بڑا ایک فلسفہ ہے، اور قربانی جو ہے ہمیشہ رنگ لاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو باہر وہ غریب اور امیر کی قربانی کا آپ ذکر فرما رہے تھے، اس کا فقہا کا یہ مسئلہ ہے، فقہا نے لکھا کہ جو جس پہ واجب ہے وہ بھی قربانی لے لیتا ہے، خرید لی اس نے قربانی۔ اب جس پہ واجب نہیں تھی اس نے کہا بھی چلو یار میں بھی کوشش کرتا ہوں، کچھ پیسے اس نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے اس نے بھی ایک قربانی خرید لی، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ دونوں ہی قربانیاں، امیر کی بھی اور غریب کی، وہ کوئی چور آیا اور لے گیا، جیسے آج ہمارے لکھا میں بالخصوص چوری کا بہت بڑا یعنی ہاں جی جی ہاں، تو یہ ہمارے انتظامیہ کو میں ضرور کہوں گا کہ ذرا اس طرف توجہ دیں، ہے جی، کہ یہ چوری کی واردات جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، ہے جی۔ اور وہ ایک بیچارہ غریب، اس کا وہ بچی کا جہیز جو تھا وہ چور لے گئے، ہے جی، دو بیٹیوں کا جہیز، ہے جی، کتنی بری بات ہے جی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر فرات کی نہر کے کنارے پہ کتا جو ہے وہ پیاسا مر جائے تو مجھ عمر سے پوچھا جائے گا، تو یہ یعنی ان سے یعنی باقاعدہ پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میں انتظامیہ سے ضرور کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں، یہ چوری، قتل و غارت وغیرہ یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہ ہمارا حویلی علاقہ بالخصوص امن کا گہوارہ ہے، اس کو امن میں ہی رہنا چاہیے، ہے جی، اور یہ چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں ان پہ کنٹرول کیا جائے، ہے جی۔ تو باہر کیا وہ چور لے گئے دونوں کو، ایک امیر کا بکرا وہ بھی لے گئے، غریب کا بھی۔ اب امیر نے بھی اس نے کہا بھی چلو یار چور لے گیا اور خرید لیا، غریب اس نے کہا بھی یار ہو چوری ہو گئی، ہے جی، تو میں بھی لے لیتا ہوں، چاہیے تو یہ امیر ہے، اس پہ تو واجب ہے وہ ضرور وہ لے، غریب کی اگر چوری ہو گئی ہے تو چلو نہ لے، ہے جی۔ لیکن اس نے کیا کیا مسئلے کے مطابق کہ اور خرید لیا بکرا یا کوئی بھی حصہ۔ ہوا یہ کچھ وقت گزرا، وہ پہلی قربانیاں دونوں ہی مل گئیں، امیر کی چور پکڑا گیا، امیر کی قربانی بھی مل گئی، غریب کی بھی۔ اب امیر بھی اور قربانی خرید چکا ہے، غریب بھی خرید چکا ہے،
اور فقہا نے کیا کہا کہ جو امیر ہے وہ ایک قربانی کر لے، ایک چاہے تو بیچ دے، چاہے دونوں کر لے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن غریب جو ہے نا وہ دونوں کرے گا، وہ دونوں کرے گا۔ کیوں کہ جب اس پہ واجب نہیں تھی تو اس کو یعنی اتنی بوجھ میں تلے آنے کی ضرورت نہیں تھی، ہاں جی، واجب نہیں تھی، چلو چوری ہو گئی تو نہ دوسری نہ خریدتا، اگر اس نے خرید لی ہے تو پھر یہ دونوں کرے گا، ہاں جی، یہ اس پہ یہ لازم ہے وہ دونوں کرے۔ امیر جو ہے اس پہ واجب تھی، وہ ایک یعنی دونوں مل گئی اس کو، ہاں جی، تو ایک چاہے کر لے، ایک چاہے وہ آگے بھی بیچ سکتا ہے۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ جانوروں میں ایک اوجڑی ہوتی ہے، اوجڑی، جی جی اس کے بارے میں کیا حکم ہے کھانے کے حوالے سے؟ ہاں، جو آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کا یعنی فرمایا نا کہ یہ حرام ہے، ان میں اوجری کا ذکر نہیں ہے، یاد رکھو اوجری کا ان میں ذکر نہیں ہے۔ باقی ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہ، ٹھیک ہے۔ مکروہ تحریمی کیا ہے؟ جس کے بارے میں واضح حکم آ گیا، اور جس کے بارے میں واضح حکم نہیں آیا وہ مکروہ تنزیہ ہے۔ دل چاہے تو کھا لیں، دل چاہے تو نہ کھائیں، تو باہر کیف یہ اس میں یہ مکروہ ہے، ہاں جی، لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، قربانی کے جانور کے ساتھ جو ہے نا وہ عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر بکرا چترا ہے تو وہ اس کا حکم ہے کہ بیٹا ہے تو اس کے 2 حصے، بیٹی ہے تو اس کا 1 حصہ۔ اسی طریقے سے ایسا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی گائے وغیرہ یا اونٹ وغیرہ 7 حصے ہیں، تو اس میں 2 حصے یا 4 حصے قربانی کے ہیں، تو باقی اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے کہ 2 حصے جو ہے بیٹے کے ہوں گے، 1 حصہ بیٹی کا ہوگا، وہ قربانی کے ساتھ عقیقہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھے جو حصے والی قربانی ہے نا، اس کا یعنی جو حصہ دار ہیں ان کو دیکھا جائے کہ وہ ایک تو اتقاء و پرہیزگاری رکھتے ہوں، دوسرا یہ ہے کہ ان کا صرف گوشت کھانے کا ارادہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا ارادہ ہو، ثواب کے لیے، ہاں جی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا کہ یہ تمہارا خون، یہ تمہارا گوشت جو ہے یہ نہیں پہنچتا اللہ کو، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کے نزدیک تمہارا تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خون وغیرہ، یہ گوشت وغیرہ کا کھانے کا صرف ارادہ نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ کیا جائے۔ اور جو 7 حصے کیے جاتے ہیں اس میں جو 7 لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تول کر گوشت اگر کر لے نا، یعنی وہ پورا مکمل، تو اس میں شائبہ نہیں رہتا، تو انتہائی ضروری ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں کرتا چلوں کہ ذبح کرتے وقت جس کا یعنی حصہ ہوتا ہے نا اس سے اجازت لی جائے، پہلی بات۔ اگر پاس ہوں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کی جب قربانی ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تیری قربانی ہے، اپنے پاس کھڑی ہو، ہاں جی، پاس کھڑے ہونا یہ بھی یعنی سنت ہے، تو یعنی اور قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر نہیں تو جو قربانی والا ہے بسا اوقات ہوتا ہے وہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اوپر، دوسرا ذبح کر رہا ہے، تو یہاں جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی تکبیر پڑے گا، جو ہاتھ رکھنے والا ہے وہ بھی تکبیر پڑے گا۔ اگر ان میں سے کوئی تکبیر رہ گئی نا تو قربانی وہ نہیں ہوگی، یاد رکھیں، ہاں جی۔ اس لیے چاہیے کہ وہ تکبیر جو ہے وہ ساری بیک وقت پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مکمل جو ہے وہ، اور دعا بھی ساتھ میں، یا اللہ میری قربانی کو منظور فرما، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو منظور فرما، اس کا بھی ذکر کیا ہے وہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی ہوتے وقت جو ہے اپنی جگہ پر اپنے جانور کے اوپر موجود ہو، موقع پر موجود ہونا چاہیے کہ جب جانور کا ایک قطرہ خون کا پہلا قطرہ گزرتا ہے اس وقت اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر کے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر پاس نہیں ہے تو اجازت ضروری ہے، ہاں جی، اگر پاس نہیں ہے کسی وجہ سے باہر ہے تو اس کی پرمیشن جو ہے، الاؤ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ناظرین، آج ہمیں جوائن کیا ہوا ہے میاں راشد محمود صاحب، جو ہیں وہ ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں، بطور مبصر آج وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف ہیں، رکھے ہوئے ہیں، پروگرام ہمارے کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا، ہمارے بہت پیارے سوشل ورکر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود رکھتے ہیں پروفیسر رائے محمد شہزاد صاحب، کیمسٹری کے بڑے ماہر ہیں، اور ان کے بڑے شاندار رزلٹس جو ہیں وہ کالج میں ملتے رہتے ہیں، ہمیں سننے کے لیے ملتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، تو رائے صاحب قربانی کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کوئی آپ نے کوئی جانور وغیرہ لے لیا ہے، کیسا جانور لیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایف اے کے امتحانات جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، کالج میں بھی سینٹر بنا ہوا ہے، تو بچوں کو جو ہے وہ ایس او پیز کے مطابق وہاں پہ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ کوئی اس سلسلہ میں کوئی آپ گورنمنٹ کو جو ہے کوئی تجویز دینا چاہیں گے، منسٹر شفقت محمود صاحب کو، مراد راز صاحب کو جو ہے
اس حوالہ سے ذرا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، اور بچوں کو جو ہے وہ عید پر آپ کیا کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں گے ایس او پیز کے حوالہ سے، وہ بھی ذرا رہنمائی فرمائیے۔ اچھا جی، جہاں تک قربانی کا ذکر ہے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کوئی جانور خرید لیا، تو شکر الحمدللہ ہم نے ایک بکرا آلریڈی قربانی کے لیے پرچیز کر لیا ہے جی۔ سیکنڈ آپ کا کوشچن تھا کہ چونکہ ابھی سیکنڈ ایئر کے ایگزام چل رہے ہیں، اس کے بعد 10th کے سٹارٹ ہونے ہیں، پھر 9th کے، اور پھر فرسٹ ایئر کے، تو ایس او پیز کا آپ نے پوچھا تو جون جولائی چونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو ایس او پیز کا تو آلریڈی خیال کیا ہوا ہے، خیال رکھا ہوا ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے کافی سارے مسائل آ رہے ہیں ایگزام مین کے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کلاسز ہی الاؤ نہیں تھیں، پھر گورنمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن بھی ہے کہ 12 سے کالجز آف ہیں، اس کے بعد کلاسز نہیں ہوں گی، تو جو ایگزام ہے وہ کنٹینیو رہیں گے۔ تو ایگزام ایک اچھی بات ہے، مین کہ گورنمنٹ نے اس میں اس دفعہ یہ تھوڑی سی تبدیلی بھی کی ہے کہ جو سائنس سبجیکٹ کے ہیں، مین کے پری میڈیکل ایگزام، جو ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہے ہیں یا پری انجینئرنگ کر رہے ہیں، ان میں جسٹ سائنس سبجیکٹ کے گورنمنٹ نے مین کے ایگزام رکھے ہوئے ہیں، کیمسٹری، فزکس اور بایو کا وہ لیں گے۔ باقی جو ہمارے مینس مین کے سبجیکٹ ہیں، کمپلسری سبجیکٹ ہیں، اردو، انگلش، ان کے اس دفعہ ایگزام گورنمنٹ نہیں لے رہی۔ تو یہ مین کے پالیسی، اب اس پہ تو زیادہ ہم بات نہیں کریں گے، گورنمنٹ کی پالیسی ٹھیک ہے کہ ایگزام نہ لینے سے تو اچھا ہے کہ کم از کم کچھ انالیسز ہو جائے بچوں کا سائنس سبجیکٹ کا۔ تو ایس او پیز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، میں مین کے دیکھ رہا ہوں بچے آتے ہیں، اور سیکنڈ گرمی کی وجہ سے بچے تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جاتا۔ اور باقی میں یہ کہنا چاہوں گا اسٹوڈنٹ کو کہ جو 9th اور فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمیں پروموٹ کر دیا جائے، اور یہ جو 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پہلے آلریڈی پروموٹ ہو کے آئے ہیں، ان کو اب پروموٹ تو کر نہیں سکتی تھی گورنمنٹ۔ تو اس لیے میں 9th اور جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پروموٹ ہونے کا نہ سوچیں، بلکہ اگر آپ ایگزام دے کے نیکسٹ کلاس میں جائیں گے تو آپ کی ابلٹی کا پتہ چلے گا آپ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ تو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے بچوں کو، بلکہ عید کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جی تو ان کو چاہیے کہ یہ پراپر اپنی تیاری کریں، ایگزام دیں، اور اچھے مارکس تبھی آئیں گے جب یہ تیاری کریں گے۔ جب یہ مائنڈ میں ہوگا کہ ہمارے ایگزام تو ہونے نہیں ہیں اور ہم ان کے نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو جائیں گے، تو اس سے یہ ان کا نقصان، اپنا نقصان ہوگا اسٹوڈنٹ کا۔ جی سر، بہت شکریہ جی۔ تھینک یو۔ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ خصوصی طور پہ جو 9th اور فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اپنی تیاری کرنی چاہیے، اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی بکس پر دینی چاہیے، امتحان جو ہیں وہ لازمی ہوں گے، یہ اسیسمنٹ ہے، یہ ہونی ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں اپنے ناظرین کو آج کے پروگرام کے حوالہ سے یہ گزارش کروں گا کہ قربانی کے گوشت سے اپنے فریج بھرنے کی بجائے ان فیملیز کا بھی خیال کیا جائے، ان گلی محلوں کا بھی خیال کیا جائے کہ جن لوگوں نے صرف اور صرف قربانی کا گوشت جو ہے وہ عید پہ ہی کھانا ہوتا ہے، ان تک بھی آپ کا گوشت جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ آپ کے جو عزیز و اقربا ہیں، آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں، ان تک جو ہے وہ بھی گوشت جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ قربانی کے جانور کی جو رانے ہیں، جو خاص اس کے حصے ہیں، وہ اپنے فریج جو ہیں وہ آپ بھر لیں اور سارا مہینہ جو ہے وہ آپ انجوائے کرتے رہیں۔ یہ قربانی کی اصل روح جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کی اصل روح یہی ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے نیبرہڈ کا، اپنے عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، دوستوں کا، آپ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کا جو ہے وہ آپ کو خیال کرنا چاہیے، اور بڑے شاپروں میں جو ہے وہ چھوٹا گوشت جانا چاہیے اور چھوٹے شاپروں میں بڑا گوشت جانا چاہیے، تو ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ دوسرا، بلدیہ حویلی لکھا کے چیف آفیسر انعام اللہ صاحب سے، ایڈمنسٹریٹر صاحب سے، اور خصوصی طور پہ اشرف ناز سینٹری انسپیکٹر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ ریلوے روڈ اور محلہ پیر اسلام جو ہے، اور مولانا عبدالعزیز نوری صاحب والا مدرسے والا جو چوک ہے، یہ آپ کے روایتی پوائنٹ ہیں جو پانی سے بھرپور ہوتے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ اس عید پر بھی جو ہے آپ اپنا شوق، اپنی رسم جو ہے وہ پوری کریں گے، لیکن آپ کی جو کاوشیں ہیں، آپ کی جو کوششیں ہیں، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے۔ آپ کی جو ٹیم ہے وہ جانوروں کی 3 روز تک جو ہے مسلسل علائشیں جو ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں، ان کو وہ ٹھکانے بھی لگاتے ہیں، تو آپ سے ہم گزارش یہ کریں گے
کہ علائشوں کی جو بو ہے وہ تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن گندے پانی سے گزرنا جو ہے نمازی حضرات کا، خواتین کا، بچوں کا، چونکہ عید ہوتی ہے ایک ہمارا یہ انٹرنیشنل ہمارا مذہبی ڈے ہے، اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، اس پر آپ اپنی خصوصی جو ہے وہ ٹیمیں بٹھائیں اور ایسے کریں جیسے آپ کو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، اے سی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے پروگرام والے دن اگر ریلوے روڈ سے پانی نکل آیا تو پھر بلدیہ والوں آپ کی خیر نہیں. تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ اللہ کے حضور آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اس پہ بھی آپ اس کو 12 ربیع الاول کا ہی پروگرام سمجھ لیں. اور پانی جو ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے، اس کا آپ کو بندوبست ضرور کرنا چاہیے. اس کے متبادل جو ہیں وہ الٹرنیٹ جو ہے سورسز وہ آپ کو کریٹ کرنے چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ ناظرین علامہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ دمبا جو ہے، بکرا چھترا جو ہے وہ 6 ماہ کا نہیں چلے گا. دمبا جو ہے 6 ماہ کا نہیں چلے گا. چھترا جو ہے، چھترا جو ہے وہ اگر موٹا ہو، لمبا چوڑا ہو اور آپ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ سال پورے کا ہونا چاہیے. وہ صرف ایک ایکسپیشنل ایک کیس تھا حضرت ابو بردہ بن نجار کا، تو اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ زبردست ہے، لیکن منڈی مویشیوں پر صرف آپ کا ایک اے ڈی کانسٹیبل نظر آ رہا ہے. وہاں پر لاکھوں روپے کا ڈیلی جو ہے وہ کیش ہوتا ہے آنے والوں کے پاس، جانے والوں کے پاس. تو وارداتیں جو ہیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں، وہیں سے بکرے چھینے جاتے ہیں، وہیں سے کیش جو ہے جیب کترے جو ہیں وہ وہاں پر عیش کر رہے ہیں. تو ایس ایچ او صاحب سے اور ایس ڈی پی او صاحب سے، ڈی پی او صاحب سے ہم کوشش کریں گے، گزارش کریں گے کہ ان تک یہ پیغام بھی بھجوائیں. اور اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو اس کے اصلاح احوال کے لیے جو ہے وہ عرض ہے